اب مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کہ ان کا رہنا کا کیا what is the excuse for them to stay in power؟ جنہوں نے ان کو لے کر آئے تھے، اگر ان کو صاف شفاف پاکستان بنانا تھا، کرپشن فری پاکستان بنانا تھا، تو کیا آج پاکستان کرپشن فری ہے؟ اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے، تو فائدہ ان کا کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ خود مانتے ہیں، کارکن سے لے کے قیادت تک مانتے ہیں کہ آج بھی پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم کہتے رہے کہ پنجاب تو جادو اور کرپشن پہ چلتا ہے، لیکن اگر وہ خود مان رہے ہیں تو اس کرپشن کے پیچھے کون؟ کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ آج بھی ذمہ دار ہے آج کا پنجاب کی کرپشن کے لیے؟ نہیں۔ آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، تیل میں کرپشن، پیٹرول پرائسز میں کرپشن، آپ کا اوور نائٹ جس طریقے سے ان پرائسز میں اس دن اضافہ ہوا تھا، آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور ہر پیٹرول اور تیل جو بگ آئل کمپنیز ہیں انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو۔ آج تک اس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے، ہمارے کٹپتلی سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے، اب نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا۔ نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا۔ شہید بی بی کی پوری زندگی کی جو موقف تھا، جو میرا ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ آج درست ثابت نہیں ہوا ہے؟ پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے، یہ جمہوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے۔ ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کرے، بند کرے، یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of پاکستان، اس کو تو بند کرنا چاہیے، اور فوراً سارے جماعتوں اور سٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ نیب کے تھرو حکومتیں بناتے ہیں، سلیکٹڈ کمپنیز کو اقتدار میں کو دلواتے ہیں، تو جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے وہی ہوتا ہے آپ کا پاکستان معیشت کے ساتھ، جو ہمارا جمہوریت کا حال ہے آج یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ، یہی ہوتا ہے جب ہمارے اوپر اس قسم کے انجینئرڈ حکومتیں سونپے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا اتنا ٹو فیسڈ سسٹم ہے، وہ کیسے ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ سر سے پاؤں تک ہمارا احتساب ہوگا، ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں؟ یہ مذاق بند کرو۔ جب میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا جواب دو، کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس دور کا حکومت کو تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت قرار دے دیا، تو اس کا جواب میں احسان اللہ احسان دھمکی دیتا ہے۔ آج تک اس پہ نہ کوئی بیان، نہ کوئی مذمت، نہ کوئی کیس، نہ کوئی جواب کہ آپ کا قیدی آپ کا قید سے باہر نکل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر سے دھمکی کیوں دے رہا ہے؟ یہ اگر اس نے مجھے دھمکی دینا ہے دے دو، لیکن اس نے ہمارے بچے کو اے پی ایس میں جو کردار اس کا تھا، ان خاندانوں کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ حکومت جواب دو کہ اس کے خلاف کیس کیوں نہیں چلا، اس کو وہ یہ کہاں تھا، کس کی کسٹڈی میں تھا، اور کیسے اسکیپ، سب سے بڑا ٹیررسٹ اسکیپ کیسے کرتا،
جب بھی میرا اے پی سی کا بات ہوتا ہے شہباز شریف کو وہ نیب میں بلانا چاہتے ہیں، میں اس کا بھی مذمت کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے نون لیگ کا ڈیلیگیشن یہاں آیا بھی، میرا بات شہباز شریف صاحب کے ساتھ فون پہ آج بھی ہوا، کراچی میں بھی ہوا، اور اس کا جو صحت کا ایشو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ کسی کو سیاست کرنا چاہیے، اور نہ میڈیا کو دیکھو ہمیں سب یاد ہے کہ مختلف جو لوگ بیمار ہیں ہوتے ہیں اس پہ پھر سیاسی مخالف تنقید کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ شہباز شریف کا امیونو کمپرومائزڈ انسان ہے، جس کا کینسر پیشنٹ ہے، کووڈ کا اثرات زیادہ سمٹمز ہو یا کم، امیونو کمپرومائزڈ جو سینئرز ہیں ان پہ زیادہ اثر بھی ہوتا ہے، اور ہمارا کوئی اس بات کو اس پہ جو جس طریقے سے غلط طریقے سے لوگ اس کو استعمال کر کے کوئی فاصلہ کا جو امپریشن دینے کے کوشش کر رہے ہیں، میں اس کا بالکل آئی ڈس ایگری، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ وہ بہت اچھا ہے، ہم پارلیمنٹ بھی مل کے کام کرتا ہے، اور جیسے ہی انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے وہ بھی وہاں ہوگا، لیکن